تلنگانہ کے ضلع کھمم میں گورنمنٹ نرسنگ کالج کی نرسنگ سال دوم کی طالبہ پر ایک نوجوان کی جانب سے ایسڈ پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ ارکان خاندان کے مطابق ایک نوجوان جس کی شناخت گنیش کے طور پر کی گئی ہے، اس طالبہ کو طویل عرصے سے محبت کے نام پر ہراساں کیا کر رہا تھا۔ 13 جنوری کو جب وہ کھمم شہر کے شرینواس نگر میں اپنے گھر کے سامنے رنگولی بنا رہی تھی تو نوجوان نے اس پر ایسڈ پھینک دیا اور وہ اس سے بچنے کی کوشش میں گھر میں گھس گئی۔ درد سے اس کی چیخیں سن کر مقامی افراد جمع ہو گئے، جس پر گنیش موقع سے فرار ہو گیا۔ لڑکی کے ارکان خاندان نے اسے علاج کے لیے مقامی اسپتال پہنچایا۔ اس کے ایک ہاتھ اور پیٹ پر زخم آئے۔ متاثرہ کی حالت اب مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ تری ٹاؤن پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا۔ لڑکی کے والد کی کچھ عرصہ قبل موت ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ مقیم تھی۔ لڑکی کے رشتہ داروں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ملزم کی ہراسانی کی وجہ سے طالبہ ماضی میں 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ ملزم نے طالبہ کے بھائی وینکٹیش کو بھی دھمکی دی، جو بی ٹیک کا طالب علم ہے۔ محمد سراج الدین منصور سابقہ بلدیہ وائس چیئرمین جگتیال نے اپنے صحافتی بیان میں عوام سے سرکاری اسکیمات سے استفادہ کرنے کی خواہش کی اور کانگریس پارٹی کے سرکردہ کارکنوں سے عوام کی رہنمائی اور خدمات کرنے کی اپیل کی۔ کل شہر وارڈ نمبر 42 میں عثمان پورہ نزد شہباز مسجد واٹر ٹینک پر صبح 9 بجے سے پرجا پالنا گرام سبھا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ وارڈ سے تعلق رکھنے والے سبھی مرد و خواتین سے استفادے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت انتخابات سے قبل عوام سے جو فلاحی اسکیمات کا وعدہ کری تھی، اس کو ریونت ریڈی کی قیادت میں 1 سال کے عرصے میں روبہ عمل لائے رہے ہیں۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر انسپکٹر آف پولیس راجندر پرساد نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ کاغذ نگر کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقے میں غیر قانونی کاروبار کرنے والے اور ممنوع اشیاء کی منتقلی کے ساتھ مٹکا کھیلنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا۔ بعد انہوں نے کاغذ نگر کے بالونی نگر میں مٹکا کھیلنے کے جرم میں گرفتار کیے گئے سائی گرن اور میٹیریل کو مقامی صحافی نمائندوں کے روبرو پیش کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی جوا یا مٹکا کھیلتے ہوئے پکڑا گیا تو سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے جیل منتقل کرنے کا انتباہ دیا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو غیر قانونی کاروبار سے باز آنے کا مشورہ دیا۔ ریاست میں آخری مستحق تک حکومت کی فلاحی اسکیموں کا نفاذ کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی آبپاشی و سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے ایک اجلاس کے دوران کیا۔ آج وزیر اتم کمار ریڈی نے ریاستی وزیر پونم پربھاکر، گورنمنٹ ویپ آجی شرینواس اور ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا کے ساتھ سرسلہ کے اسمبلی حلقے وملواڑہ کے رودرنگی منڈل مرکز میں منعقدہ گرام سبھا پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ خواتین، کسانوں، مزدوروں، بے روزگار افراد اور غریبوں کے لیے اس درجے کی فلاحی کام کسی بھی حکومت نے آزاد بھارت میں نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست بننے کے وقت تقریباً 90 لاکھ سفید راشن کارڈ موجود تھے، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں اس طرح کے راشن کارڈ جاری نہیں کیے گئے اور صرف 40,000 کارڈ ہی فراہم کیے گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 26 جنوری سے شروع ہونے والے عمل کے تحت ریاست میں ہر آخری مستحق تک راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی مداخلت کے بغیر کارڈ جاری کیے جائیں گے اور عوام کسی بھی جگہ، چاہے وہ عوامی انتظامی مراکز، می سیوا سینٹر یا گرام سبھا ہو، درخواست دے سکتے ہیں اور اہلیت کے مطابق کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ سینئر کارپوریٹر بلدی ڈویژن نمبر 58 نظام آباد دھارو گلی مسٹر ایم قدوس کی مؤثر و کامیاب نمائندگی پر بلدی ڈویژن 58 کے مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر خستہ حال و مخدوش برقی کھمبوں کی تبدیلیاں کی گئی اور یہ کام جنگی خطوط پر انجام دیا گیا۔ سینئر کارپوریٹر ایم قدوس نے دھارو گلی، لائن گلی، برکت پورہ، اعظم روڈ کے 17 مختلف مقامات بالخصوص مزار سیدہ گوری بی صاحباز مسجد عروب کی مین گیٹ کے روبرو قدیم فقر ملت ہائی اسکول کی گلی میں خستہ حال و مخدوش و ٹیڑھے برقی کھمبوں کی تبدیلی، نئے کھمبوں کی ترتیب کے ساتھ ہائی ٹینشن برقی وائرس کی تبدیلی کا کام انجام دیتے ہوئے گزشتہ کئی عرصے سے کی جا رہی کوششوں کے نتیجے میں یہ کام سر انجام دیا۔ سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس کی اس کام کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ تمریز میں 9 سال کے عرصے سے خدمات انجام دینے والے ڈیٹا انٹری آپریٹرز آؤٹ سورس ملازمین کو اچانک برخاست کرتے ہوئے ان کی جگہ پر گروپ 4 میں کامیاب امیدواروں کا تقرر کیے جانے پر سابق آؤٹ سورس ملازمین کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس خصوص میں پرجا بھون حیدرآباد میں دھرنا دیتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا اور دیگر سوسائٹیز میں اس طرح کا ماحول نہ ہونے کی اطلاع ہے۔ صرف ٹمریز میں ہی 9 سال کے عرصے سے خدمات انجام دینے والے ملازمین کو اچانک برخاست کیے جانے پر سوال اٹھ رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداران و وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے انصاف کا مطالبہ کیا کہ اس طرح اچانک فیصلے اور کارروائی سے ان کے روزگار پر، ان کے خاندان پر اثر پڑے گا۔
ضلع کے بیاسیاباد کے کاغذ نگر کے قریب اس گاؤں کے حدود میں آج آٹو موٹر سائیکل میں بھیانک تصادم ہونے پر ششانت نامی نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گیا اور دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی ہو جانے والوں کو اطلاع کے لیے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کرتے ہوئے پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ایلیڈی میونسپل چیئرمین پدما سریکانت نے آج پرجا پالنا پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے عوامی درخواستوں کا معائنہ کیا اور عوام کو اس پروگرام سے استفادہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر کانگریسی قائدین کے علاوہ محکمہ زراعت کے ای او سید عبدالمقیت اور دوسرے موجود تھے۔ ایلیڈی میں پرجا پالنا پروگرام گرام سبھا میں آر ڈی او پربھاکر، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے الماجی پور میں شرکت کرتے ہوئے غریب مستحق کو حکومت کی اسکیمات سے فائدہ پہنچانے کی غرض سے ہی راشن کارڈ، اندرما مکانات، کسان بھروسہ اور دیگر اسکیمات کے لیے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر علاقے کے مختلف دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے ڈویژن نمبر 32 میں آج سابق کارپوریٹر مجاہد خان کی نگرانی میں پرجا پالنا وارڈ سبھا پروگرام حبیب نگر میں منعقد ہوا، جس میں جملہ 400 درخواست گزاروں نے مختلف مسائل پر درخواستیں پیش کی۔ اس سے پہلے پرجا پالنا پروگرام میں درخواست گزاری کی۔ ان میں سے 189 کانگریس حکومت نے نئے راشن کارڈ، 80 ہاؤسنگ لون کی منظوری دے دی، 32 ڈویژن کے لیے دی تھی۔ اس پروگرام میں سینئر کانگریسی قائدین جاوید خان، فیصل پرویز کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ ایلیڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 9 پر پرجا پالنا پروگرام کے تحت مستحقین سے درخواست وصول کی گئی اور کونسلر وجے لکشمی تروپتی نے کہا، حکومت کا مقصد ہر مستحق خاندان کو سرکاری اسکیم سے فائدہ پہنچانا ہے، اسی لیے پرجا پالنا پروگرام کو منعقد کرتے ہوئے راشن کارڈ، اندرما، آتمیہ بھروسہ، کسان بھروسہ، دیگر اسکیمات کے لیے غریب مستحق خاندانوں سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ایلیڈی اقلیتی اقامتی اسکول عملے نے آج اسکول میں داخلوں کے سلسلے میں تشہیر کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور اسکول کی سہولتوں سے واقف کروایا، اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر سابق زیڈ پی ٹی سی شیخ غیاث الدین، مدرس منظور خان، سید رفیق اللہ اور دوسرے موجود تھے۔ ایلیڈی اقلیتی اقامتی جونیئر کالج برائے طلباء میں داخلوں کے لیے طلباء سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ کالج پرنسپل محمد شریف نے مزید بتایا کہ کالج میں سی ای سی اور ایم ای سی گروپس کے لیے 28 فروری تک 10ویں جماعت زیر تعلیم طلباء اپنی درخواستیں آن لائن داخل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے کالج کے اوقات میں رفع پیدا کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ انڈین میڈیکل میٹپلی ایسوسی ایشن کی جانب سے صدر ڈاکٹر گنگا ساگر، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر پی روی خازن، نرمل ریڈی نائب صدر، مشہور معاون سیکریٹری رمیش ریڈی، ڈاکٹر راجیہ لکشمی، اسٹیٹ کونسل رکن کرن کمار، کونسل رکن ڈاکٹر تریلوک کمار، ایگزیکٹو رکن ڈاکٹر راجیشور، ڈاکٹر سائی کرشنا، ڈاکٹر ساگر پٹیل، ڈاکٹر سدانندم، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن آئی ایم اے کے کارکن موجود تھے۔ کولکتہ میں میڈیکل کالج طالبہ پر حملہ کرنے والے خاطی کو سزا کا خیر مقدم کیا۔ اس معاملے میں ملوث دیگر افراد کو بھی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ایلیڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کے احکام پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا، سابق زیڈ پی ٹی شامل نے انا ساگر میں عوام کے گھر گھر جا کر حکومت کی اسکیمات کی تشریح کرتے ہوئے عوام کی کسی بھی شکایت کو کوآرڈینیشن کمیٹی ارکان کو بتانے کے لیے کہا اور گرام سبھا میں حصہ لیتے مسائل حل کروانے کا مشورہ دیا۔ انا ساگر میں شب بسری کرتے ہوئے تفصیلات سے دریافت کیا۔ اس موقع پر گرو پرتاپ، سنتوش، گنگا ریڈی، لنگم، راما گوڑ، کرشنا ریڈی، کرن، اشوک ریڈی، احمد، مہیش، سائلو اور دوسرے موجود تھے۔ میٹپلی میونسپل 9ویں وارڈ عثمان پورہ میں راشن کارڈز کے حصول کے لیے درخواست گزاروں سے میونسپل چیئرپرسن راراوتی سجاتا ستیہ نارائنا نے درخواستیں وصول کی۔ اس دوران انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہر مستحق فرد کو راشن کارڈ ملنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، نئے راشن کارڈ اور اندرما مکانات کے حصول کے لیے اچھا موقع ہے، مستحق افراد استفادہ اٹھائیں۔ اس موقع پر مہیلا منڈل صدر ناظمہ بیگم،
سینیٹیشن انچارج عبد المجیب، سیاسی پارٹی قائدین محمد شکیل، راجا ریڈی، ایڈوکیٹ پروین اور دوسرے مقامی احباب موجود تھے۔ لالی کے منڈل بھوانی پیٹ علاقے میں رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کی ذاتی دلچسپی سے 5 لاکھ روپے منظور کرتے تعمیراتی کاموں کا آغاز کرنے پر علاقے کے عوام نے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ریاستی مائنورٹی سیل جنرل سیکریٹری رفیع الدین، جیون درشنم سائلو، ایم سائلو، این سائلو، لکشمی نارائنا، سندیپ وٹھل پوچیا، مدھار پاشا، یاد اللہ اور دوسرے موجود تھے۔ اقلیتی بہبود آفیسر کریم نگر پی پون کمار کی اطلاع کے مطابق محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر نگرانی کریم نگر میں موجود 9 اقلیتی اقامتی اسکول اور جونیئر کالجوں میں تعلیمی سال 2025 اور 26 کے لیے داخلوں کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کالجز میں اقلیتی طلباء طالبات کے لیے مفت رہائش و تعام کے ساتھ مفت معیاری تعلیم کا نظم ہے۔ ضلع کریم نگر میں موجود 9 اقلیتی اقامتی اسکول جونیئر کالج ہے جو اس طرح ہے: اقلیتی اقامتی اسکول جونیئر کالج برائے طلباء و دیگر شامل ہیں۔ درخواستیں داخلے کے لیے مطلوب ہیں۔ تمام 80 نشستوں ششم، ہفتم، ہشتم کی بقلوہ نشستوں انٹرمیڈیٹ سال اول MPC، BPC، HEC، CEC اور MEC کے علاوہ میڈیکل لیب ٹیکنیشین اور الیکٹریکل ٹیکنیشین جیسے ووکیشنل کورسز میں داخلوں کے لیے بھی درخواستیں مطلوب ہیں۔ میئر نظام آباد نیتو کرن نے انچارج پولیس کمشنر شری متی سندھو شرما کو تحریر یادداشت پیش کرتے سوشل میڈیا پر BIS کی قانون ساز کونسل کی رکن کویتا فوٹو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے وائرل کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ضلع لیگل سیل سینئر اتھارٹی کے زیر اہتمام مدم گلی پرائمری اسکول کامرڈی میں آج ایک قانونی شعور بیداری کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع لیگل سیل سینٹر اتھارٹی کے سیکریٹری اور سینئر سول جج ٹی ناگرانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کہا، بچوں کے حقوق اور ان سے متعلق قوانین کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے آئین کے مطابق 14 سال تک کے تمام بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسکولی سہولیات کا بھی جائزہ لیا، اساتذہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا امتیاز نہ برتنے کی ہدایت دی۔ BRS 60 لاکھ مخلص کارکنوں پر مشتمل ایک ناقابل تسخیر قوت ہے۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ کانگریس لیڈرز کا تلنگانہ میں گھومنا محال ہو جائے گا۔ ہمارے دفاتر پر حملے کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ ہم غنڈہ گردی اور تشدد کے قائل نہیں۔ کانگریس نے موسیٰ ندی پروجیکٹ کو ATM میں تبدیل کر لیا ہے۔ لاگت میں متواتر اضافہ معنی خیز ہے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے ان خیالات کا اظہار کیا۔